السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین و ناظرین، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بڑے بڑے گناہ کیا ہیں؟ اللہ کے ساتھ شرک کرنا، دوسرے نمبر پر والدین کی نافرمانی، تیسرے نمبر پر ناحق کسی کی جان کو قتل کرنا، چوتھی اور بڑی قسم جو ہے وہ جھوٹی قسمیں کھانا۔ ایک دوسری روایت میں آتا ہے کہ ایک اعرابی نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا، کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بڑے گناہ کون سے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ کے ساتھ شریک کرنا۔ اس نے کہا، اس کے بعد فرمایا جھوٹی قسمیں کھانا، اور پھر فرمایا یمین الغموس کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جھوٹ بول کر کسی مسلمان کا مال دینا۔ لہذا آپ کو یہ بات بخوبی سمجھنی چاہیے کہ اللہ کے ساتھ شرک کرتا جو بھی انسان ہوگا اس کی بخشش کسی حال میں نہیں ہوگی۔ اللہ کے ساتھ ہر لحاظ سے کبھی کسی کو شریک نہ کریں۔ اللہ وحدہ لا شریک ہے، اس کا کوئی دنیا میں نہ آخرت میں کوئی شریک نہیں۔ حتیٰ کہ محبوب کریم احمد مجتبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس نبی آخر الزمان ذات ہے، اللہ کی حبیب ذات ہے، اللہ کی محبوب ذات ہے، لیکن اللہ کے شریک وہ بھی نہیں ہے۔ ان سے پیاری ذات دنیا میں کوئی نہیں ہے۔ اور دوسرے نمبر پر والدین کی نافرمانی یہ کسی حالت میں نہیں کرنی چاہیے۔ قرآن کہتا ہے اف لکم ولما تعبدون من دون اللہ۔ قرآن کی اس روح کے ساتھ اف بھی کرنے کا جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، والدین کے ساتھ ان کے سامنے اف بھی نہ کرو۔ اف کے اردو میں معنی کچھ اور ہیں اور پنجابی میں کچھ اور ہیں، اور آپ حضرات سمجھتے ہیں کہ اف کس کو کہتے ہیں۔ اور تیسرے نمبر پر کسی کو ناحق قتل نہ کرنا۔ آج کل ہمارے زمانہ میں یہ عام ہو رہا ہے، پیسوں کی قلت ہے، مال و دولت کی قلت ہے، جان کی پرواہ ہے کوئی نہیں۔ جان جو ہے یہ اب جان کی کسی کو قدر نہیں رہی۔ لہذا آپ کوشش کریں انسانیت کی جان۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے ایک انسان کو ناحق قتل کیا سمجھے اس نے ساری انسانیت کا قتل کیا ہے۔ جس نے ایک انسان کی جان کو بچایا سمجھیے ساری انسانیت کی جان کو بچایا۔ چوتھی اور آخری قسم میں آپ کو یہاں پیش کر رہا ہوں، وہ ہے جھوٹی قسمیں کھانا۔ یہ ہمارے ہاں دکانداریوں میں یہ عام چلتی ہیں۔ جو بھی کسی قسم کا کاروبار کرتا ہے ہم لوگ یہ کام عام کرتے ہیں۔ لہذا ترازو کا جو معاملہ ہے یہ قیامت کے دن بڑا سخت ہوگا۔ جو تول ٹھیک نہیں رکھتا اس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے۔ میرے محبوب نے فرمایا جو تول میں ٹھیک نہیں ہے وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ لہذا آپ کوشش کریں حلال کے رزق کمائیں، اور حلال کے رزق میں ہی اللہ تعالیٰ نے برکت رکھی ہوئی ہے۔ یہاں آپ کو میں ایک بتاتا ہوں کہ جھوٹی قسمیں جو کھاتے ہیں ان کو پھر کیا کرنا چاہیے۔ یہ ہماری عدالتوں میں، ہمارے تھانوں میں، ہماری کچہریوں میں یہ عام چیزیں آپ کو ملیں گی۔ پیسے دیں چاہ آپ کو جھوٹا گواہ مل جائے گی۔ انصاف کو آپ نے باقاعدہ فروخت کے لیے پیش کیا ہے۔ انصاف جو ہے یہ تو بہت بڑی چیز ہے، انصاف کو آپ کبھی نہ بیچیں۔ لہذا ہمارے ہاں چند پیسوں میں جھوٹے گواہ مل جاتے ہیں، جھوٹی قسمیں کھاتے ہیں، جھوٹا قرآن سر پر اٹھاتے ہیں۔ اس میں ایک میں کسی کی بات بتاتا ہوں، کسی نے کہا کہ قرآن کو اٹھایا جائے۔
اگر تم سچ کہتے ہو تو قرآن اٹھاؤ. اس نے کہا وہ کیا چیز ہے؟ معلوم نہیں تھا نا کہ قرآن کیا ہے. اگر معلوم ہوتا تو قرآن کبھی اس کے پاس نہ جاتے اٹھانے کے لیے. قرآن تو پڑھنے کے لیے ہے، قرآن سمجھنے کے لیے ہے، قرآن اٹھانے کے لیے نہیں ہے کہ آپ نے اس کی قسمیں کھائیں اور اس کو اٹھایا سر پر اور کسی کو جھوٹا کر دیا، کسی کو سچا کر دیا. لیکن آپ کو میں عرض کرنا چاہتا ہوں، اگر آپ کسی کے ہاں جھوٹی قسمیں کھاتے ہیں یا کھا چکے ہیں، پہلے تو آپ اللہ سے اس کے بارے میں توبہ کریں. یہاں قسم توڑنے کا کفارہ ہے. جب آپ قسمیں کھاتے ہیں اور پھر ان کو پورا نہیں کرتے تو حدیث پاک میں کیا آیا ہے؟ سب سے پہلے غلام کو آزاد کرنا. ہمارے ہاں غلام کا اب تصور نہیں ہے، یہ عرب امارات میں ہوتا تھا. نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاک زمانہ اقدس میں جس وقت نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم ظاہری حیات مبارکہ میں لوگوں کے سامنے رہتے تھے، وہاں غلام کی آزادی کا تصور تھا. لیکن آج تو عرب امارات میں بھی اس کا تصور نہیں ہے. لہذا آپ اجتناب کریں ہر حالت سے. دوسرے نمبر پر 10 مسکینوں کو صبح اور شام کو کھانا کھلانا. یہ بہترین مصرف ہے، اور اداروں میں لوگ آتے ہیں، اداروں میں لوگ آ کر دیتے ہیں، بچوں کو کھانا کھلاتے ہیں. بہترین طریقہ ہے. اگر یہ بھی نہیں کر سکتا پھر 10 مسکینوں کو کپڑا پہنائے. پہلے نمبر پر تو جو کھانا نہیں کھلا سکتا وہ کپڑے کیسے پہنا سکتا ہے؟ لیکن یہاں چوتھی چیز بیان کی گئی ہے، اور جو ان تینوں باتوں پر قادر نہ ہو تو پھر وہ 3 دن کے روزے رکھے. اور روزہ اپنی مثال آپ ہے. روزہ صرف اور صرف بھوک کا نام نہیں ہے، روزہ تقوی کا نام ہے. روزہ پرہیزگاری کا نام ہے، اللہ کی رضا کا نام ہے. آپ اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کیجئے. امید ہے آپ کو یہ آج کی حدیث پاک ضرور زندگی میں فائدہ بھی عطا کرے گی. آپ 2-3 ایسے لوگ ہیں جن کو میں عرض کرنا چاہتا ہوں، اگر آپ کا تول کا کام ہے، تول میں کمی پیشی نہ کریں. اور اگر آپ کا عدالت کا کام ہے، آپ وکیل ہیں، آپ جج ہیں، اور آپ کچھ بھی ہیں، آپ تھانے دار ہیں یا کسی پولیس افسر ہیں یا عام پولیس والے ہیں، کسی کو جھوٹی قسمیں مت کھلائیں، نہ اٹھانے دیں. آپ کوشش کریں ان سے بچا جائے. اللہ تعالیٰ آپ کو ان چیزوں سے بچنے کی توفیق عنایت فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.